अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफिया से होंगे। एक मशहूर कहावत है, आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुबशरा शहीन नामी खातून जो कि एक कादियानी थी, अब अल्लाह ताला के फजल व करम से रिवार्ड हुई है और उसने इस्लाम कबूल किया है। और आज की वीडियो में आप लोग इन्हीं से सुनेंगे, इनकी जुबानी, कि कादियानी मजहब छोड़कर वो किस तरह मुसलमान हुई है और किन किन मुश्किल हालात से उसको गुजरना पड़ा है और किन किन परेशानियों से वो दो चार हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पक्की मोमना बन चुकी है। तो आइए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और साथ साथ दुआ भी करते रहना है कि अल्लाह पाक हर गैर मुस्लिम को इसी तरह इस्लाम कबूल करने की हिदायत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। मेरा नाम मुबशरा शाहीन है और मैं लाहौर में पैदा हुई और समनाबाद में हमारा घर था। मेरे वालिद साहब इनकम टैक्स एडवाइज़र थे और मैंने तालीम भी लाहौर में ही हासिल की। समनाबाद कॉलेज से मैंने बीए किया था और स्कूल भी मेरा समनाबाद में ही था। मैं पैदाइशी कादियानी थी। मतलब मेरे दादा ने और मेरे नाना ने, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर बैत की थी। तो उसके बाद जो मेरे वालिद साहब हैं और मेरी वालदा, वो भी पैदाइशी कादियानी थे। तो उनकी दोनों की आपस में शादी भी हो गई और मैं फिर मतलब मेरा पूरा ददयाल और ननियाल वो पैदाइशी कादियानी है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। 2003 में जामिया अशरफिया जाकर तो मैंने मौलाना साहब के हाथ पर बैत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लिया। जब मैंने खुदा के फजल से इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी फैमिली जो है वो इस मामले में बहुत ही कट्टर किस्म की है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। उस वजह से मेरे भाइयों ने भी काफ़ी मुझे मारा पीटा और बहुत कुछ करते रहे, इवन के घर से भी चले जाने की उन्होंने दी धमकियाँ। लेकिन बहरहाल मैं कहीं जा तो सकती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने घर वालों का डट के मुकाबला किया और इस्लाम को छोड़ने की मैंने कोई बात नहीं की, ना मैं किसी प्रेशर में आई। और बहरहाल फिर यही है कि मैं घर में ही रही, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। मुझे किसी भी इवेंट में या किसी भी चीज़ में वो लोग शामिल नहीं करते थे और मतलब घर में ऐसे एक बेजान चीज़ की तरह रखा हुआ था। और फिर मैंने एक मुसलमान बंदे से शादी कर ली, वो भी मेरी कामयाब नहीं हो सकी। तो उसका भी मेरे घर वालों ने यही कहा कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं और तुम्हें शादी करके क्या मिला। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा मैंने किसी इंसान की खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया था, मैंने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कबूल किया था और दिल से कबूल किया था। अगर क्राइसिस आए तो वो बंदा मज़हब नहीं छोड़ देता, अपने मज़हब पे, दीन पे, अकीदे पर मजबूत कदमी से डटा रहता है। AP सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों देखें, मतलब कि किस तरह इसका ईमान चेक करें। इसके साथ मतलब कि इस्लाम के आने के बाद भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी ये इस्लाम पर डटी रही। इसको कहते हैं दोस्तों ईमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 80 में और 81 में मेरे सबसे बड़े भाई जर्मनी गए हुए थे, जिनकी बीवी जो है वो पाकिस्तान में थी। 10 साल उनकी शादी रही और उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटी और 1 बेटा। जब मेरे भाई जर्मनी चले गए तो मेरे वाले साहब की अपनी बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो गए। तो शुरू में तो नहीं पता चला, लेकिन एक दिन मेरी वालदा ने देख लिया तो उन्होंने काफ़ी शोर भी डाला, काफ़ी एहतजाज भी किया, बहुत कुछ किया कि मतलब मेरे वाले साहब इस हरकत से बाज आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बच्चे, उस वक्त हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे दोनों छोटे भाई 9th 10th में थे, मैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये बता रहे हैं कि मेरे वालिद साहब के, मेरी जो मतलब कि वालिद साहब की जो बहू थी, उसके मतलब कि इसके भाई की जो वाइफ थी, उसके साथ इसके वालिद साहब के गलत ताल्लुकात हो गए थे और उससे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको तकलीफ़ हुई। तो आगे सुनिए क्या कहती है ये। थी 3rd ईयर में थी या 2nd ईयर में और मुझसे बड़ा भाई 4th ईयर में। इससे और एक मेरी बहन सीधी सादी सी है। मेरी वालदा ने, चूँकि हम लोग उस टाइम 5 बहन भाई थे, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और बड़े भाई की बीवी के साथ उन्होंने ताल्लुकात कायम कर लिए थे। तो उस टाइम हम 3 भाई और 2 बहनें, वो मतलब है इस काबिल नहीं थे कि हम सबके सब स्टडी कर रहे थे, 9th 10th BA और FA में थे। तो तब मेरी वालदा ने जब उनको रंगे हाथों पकड़ा दोनों को, तो मेरी वालदा ने पहले कोशिश की कि मैं अंदर खाने इसको समेटने की कोशिश करूं। अगर जब बाहर तक बात चली गई तो मेरे बच्चों के फ्यूचर में असर पड़ेगा, कोई इनके साथ शादी नहीं करेगा। अंदर खाने मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरे वाले साहब इनकम टैक्स एडवाइज़र थे, दौलतमंद थे और जो कादियानी है वो तो कहते हैं कि जिनके पास पैसा उनका 7 खून भी माफ़ है। वो जो दुनिया जहाँ का गंद कर सकते हैं, बेगैरतियाँ कर सकते हैं, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो उनको अलाउ है। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह। प्रेशराइज करते हैं तो गरीबों को। जब मेरी माँ उनको अंदर खाने नहीं समझा सकी तो मेरी वालदा जो है वो डायरेक्ट मिर्ज़ा ताहिर अहमद के पास गई। उस वक्त वो खलीफा था। अम्मी मेरी उनके पास डायरेक्ट गई तो जाकर मेरी वालदा ने उनसे कहा कि मेरे घर में ये एक अज़ाब आ गया है, तो आप हमारी मदद करें और उस शख्स को जमात से निकालने की धमकी दें, क्योंकि इनकी जमात में ये कानून है कि अगर वो किसी को जमात से बाहर निकाले तो ये इनके लिए मरने का मकाम है। नंबर 2, अगर इनको ये भी कहा जाता है कि हम अब जो कादियानी जमात को छोड़ेगा उसको मुर्ताद कहते हैं।
تو میری والدہ نے کہا کہ آپ ان کو اس طرح سے پریشرائز کرتے. تو ان دنوں صدر ضیاء الحق تھا 81 میں, تو اس نے مرزا طاہر احمد کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا ہوتا. وہ ان دنوں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا, لہٰذا اس نے میری ماں کو سرسری انداز میں لیا کہ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص سر عام زنا کر رہا ہے اور وہ اس کو بجائے اس کو اس کے ساتھ غلط, اس کے ساتھ سختی سے سلوک کرتے, اس کو تھریٹ کرتے, لیکن انہوں نے پوری جماعت میں میرے والد صاحب کو سپورٹ کیا. اس کے بعد میری جو والدہ ہے وہاں سے مایوس ہو کے آ گئی. اس کے بعد میری والدہ جو ہے وہ جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس گئی, جن میں ایک بہت بڑا عہدیدار تھا قریشی محمود تھا, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عہدیدار تھے جن کے اس ٹائم کے نام نہیں آ رہے. تو ان سب نے میری ماں کو بہت زیادہ ذلیل کیا, دھکے دیے اور انتہائی حقارت ہمیں سلوک کیا. تو میں نے, میری والدہ نے کہا کہ اگر وہ اس نے اب لوگوں نے اس کو یہ والا کام نہ چھڑوایا تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا اگر تم نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو ہم تمہیں جماعت میں سے نکال دیں گے, اور اگر تم نے کوئی اور ایکشن لیا تو ہم تمہارے شوہر سے کہہ کے تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکلوا دیں گے اور خرچہ بھی بند کروا دیں گے. اور کچھ عرصہ میرے والد نے ہمارا خرچہ بھی بند کر دیا. تو جب گھر میں فاقے آئے تو پھر میرے بھائی والد صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ خرچہ وغیرہ تو دیں, اور تو میرے والد صاحب نے یہ شرط رکھی کہ میں اس عورت کے ساتھ سر عام رہوں گا, مجھے کوئی تنگ نہ کرے اور نہ کوئی مجھے کوئی پریشان کرے. دوستو آپ سن رہے ہیں کہ اس کا جو والد صاحب تھا وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں اپنی بہو کے ساتھ غلط تعلقات رکھوں گا اور کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا اور کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا. تو دیکھیں یہ کس طرح مطلب کہ گندا مذہب ہے. ہر مذہب میں مطلب کہ اس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, مطلب کہ ہر مذہب میں اس طرح کے تعلقات جو ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ دیکھیں آگے کیا کہتی ہے. چونکہ اس وقت بھائی چھوٹے تھے, کمانے کے قابل نہیں تھے, تو میری والدہ جو ہے اب وہ جماعت نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ نہ تھانے جائیں گی نہ کچہری جائیں گی اور نہ ہی آپ اس بات کا اشتہار بنائیں گی کہ جی آپ کے میاں نے یہ کام کیا, ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو گھر سے نکال دے گا. تو امی میری کہنے لگی میں 5 بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی, کیونکہ سارے رشتہ داروں نے, سارے محلے داروں نے, عزیز و کرام میں سب نے ہم پہ دروازے بند کر دیے. تو میرے والد کو فل پروٹیکشن دی انہوں نے, جماعت نے بھی اور ہر بندے نے, ان کے دوستوں نے, میرے سارے رشتہ داروں نے. تو اس کے بعد وہ کھلم کھلا 14 سال تک اس عورت کے ساتھ رہے جب تک کہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوگی. 94 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انگلینڈ میں, انگلینڈ سے ہی ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئی تھی. تو پوری جماعت نے ان کو پورا شیلٹر دیا, پوری سپورٹ دی, ان سے وہ چندے بھی لیتے, کہتے تھے کہ ہمیں چندے بہت دیتا ہے. ایکچولی بہشتی مکر میں دفن ہونا مرزائیوں کا بڑی اعزاز کی بات ہے, اور لیکن یہ صرف وہیں وہ دفن ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جائیداد کا 1/8 حصہ, پھر جو ان کے جو زیورات ہوتے ہیں ان پہ پیسہ لگتا ہے, پھر ماہانہ چندے, پھر سالانہ چندے, اور ایک موٹی سی فائل جس کو وصیت کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کروانی پڑتی ہے, اور اتنے زیادہ چندے لیے جاتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی مد میں چلے جاتے ہیں. اور جب وہ میرے والد صاحب نے, میری والدہ دونوں نے وصیت کروائی تھی, تو جب 94 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کو ربوہ لے گئے. ربوہ میں لے گئے تو یہ جو ان کے کارکن ہیں وہ گنڈا گردی اور بدماشی دکھاتے ہیں, اور اس ٹائم بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں. تو جب کہ میرے والد صاحب کی وصیت کمپلیٹ تھی, انہوں نے کہا جی 500 روپیہ کم ہے, جنازہ تمہارا رول جائے, سڑ جائے, ہم نے جب تک آپ لوگ پیسہ پورا نہیں دو گے ہم نے ان کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دینی. میرے بھائی لڑ پڑے, انہوں نے کہا ان کی تو وصیت کمپلیٹ ہے, لیکن میرے والد صاحب کے دوست نے کہا کہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دیں, ورنہ تمہارا جو ہے نا باپ کا مردہ وہ رول جائے گا. کیونکہ مرزائیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردہ چاہے رول جائے, سڑ جائے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے, جب تک آپ پیسے کمپلیٹ نہیں کرو گے وہ نہیں دفن ہوگے. میرے بھائیوں نے اس ٹائم, تو ہر بندہ ہی اس ٹائم پریشان ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے جو فوت ہو گیا اس کی فٹافٹ تدفین ہو جائے. میرے بھائیوں نے فوراً 500 روپیہ دیا اور پھر ان کی تدفین ہوئی. 2010 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی. میری والدہ کی بھی وصیت کمپلیٹ تھی, لیکن انہوں نے پھر رونا ڈالا کیونکہ یہ لوگ دہاڑیاں بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی 250 روپیہ کرنا ہے. وہ بھی میرے بھائی نے فٹافٹ 250 روپیہ دیا کہ وہ پچھلی دفعہ کی طرح نہ ایسا ہو جائے, کیونکہ وہ تو ماہر ہے مردہ رولنے میں, کیونکہ وہ کچھ بھی ہو جائے. تو پھر 250 روپیہ دے دیا اور پھر میری والدہ کی وہاں پہ تدفین ہوئی. اور یہ بہشتی مقبرے کے نام پر یہ لوگوں کو اتنا لوٹ رہے ہیں, اتنا لوٹ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہے کہ جو بھی بہشتی مقبرے میں دفن ہوگا نا, اس نے چاہے ریکارڈ توڑے ہو گناہ کے, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ان باتوں کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی. میری جب شادی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں ان کا مطلب کہ قبرستان ہے وہ اس کو بہشتی مطلب کہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اگر اس میں کوئی بھی دفن ہوگا تو اس کو پیسے دینے ہوں گے, اگر کوئی دفن نہیں ہوگا, کچھ بھی ہوگا, تو اس کو ہم دفن نہیں کریں گے. تو آگے سنیے کیا کہتی ہے. میری جب شادی ہوئی اور وہ میری 4.5 سال رہی اور پھر وہ ناکام ہو گئی, تو میں والدہ کے پاس آ گئی تھی ربوہ, تب وہ زندہ تھی. تو انہی کے پاس میں رہی, اور پھر میں نے اس سے ڈیورس لے لی. اس کے بعد ہی میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہی. تو رہتی تو میں ربوہ میں تھی, تب بھی میری والدہ نے بہت کوشش کی کہ میں دوبارہ سے قادیانی ہو جاؤں, لیکن میں نہیں ہوئی. تو پھر اس دوران 2010 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اور جب ڈیتھ ہو گئی تو مجھے کوئی بھی بہن بھائی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر کسی نے مجھے ہاسٹل کا بتایا اور میں ہاسٹل آ گئی. لیکن ان دنوں میں بے حد پریشان بھی تھی فائنینشلی طور پر, اور بہن بھائی کی کوئی سپورٹ نہیں تھی, کوئی ملتا نہیں تھا. مطلب میں بالکل تنہا اور اکیلی ہو گئی اور اپنے طور پر سروائیو کرتی رہی. پھر کچھ عرصے بعد مجھے کسی نے شبان والوں سے ملوایا,
تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور احسان ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی, مجھے سپورٹ کیا. میں بیمار ہو جاؤں تو تب بھی وہ مجھے اپنے پاس لے جاتے ہیں, میری ہیلپ کرتے ہیں, میری دیکھ بھال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے میری وصیت بھی لکھوا لی ہے کہ جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے تو وہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کریں گے. ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائی میرے وارث بن جائیں. تو اب میرا اپنے بھائی بہنوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, نہ وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں, بلکہ ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ میں واپس آ جاؤں, مگر میں نہیں جا رہی. اور اب ایک ہاسٹل میں گزر بسر کر رہی ہوں اور لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں ان کو لیا. دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اگر ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے, ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.